صدیقی صاحب انفیکٹ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دروازے بند کر دیے، بٹ پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ کمیٹی میں آ جائیں، وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ پھر بیٹھ نہیں شیرازی صاحب، میں نے نہیں کہا کہ ہم نے دروازے بند کیے، میں نے کہا کہ ہم انتظار نہیں کر رہے ان کا، ہم ان کی راہ نہیں دیکھ رہے، ہم انہیں کسی رومانوی انداز میں پکار نہیں رہے کہ لوٹ آؤ۔ وہ چلے گئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ چلے گئے ہیں، وہ پھر 9 مئی کی اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں یا 26 نومبر کرنا چاہتے ہیں کریں، اور جب آنا چاہیں گے ہم حاضر ہیں نا۔ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ مذاکرات کا عمل ہی سیاسی جماعتوں کو قریب لا سکتا ہے اور قضیے طے ہو سکتے ہیں۔ میں پرسوں بھی ملا ہوں، اس سارے عمل میں پی ایم سے میں ملتا رہا ہوں، اور ان کی یہی رائے تھی کہ اس عمل کو جس حد تک بھی آپ کامیاب کر سکتے ہیں کریں۔ کبھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی ہمارے پاس، انہوں نے بڑا پازیٹیو بیان دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے سول نافرمانی چل رہی ہے۔ کبھی کل یہ کہا گیا ہے جی کہ ہم فلاں تاریخ کو سارے راستے بند کر دیں گے اور ہم پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، اور اب کہ ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہم بات بھی نہیں سنیں گے، مکالمہ بھی نہیں کریں گے۔ دس از دیئر ٹون۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دے آر ناٹ میڈ فار ڈائلاگ۔ لیکن کیونکہ پارلیمان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، تو ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس سارے معاملے میں انگیج کیا جائے، ایون کہ جے یو ایف اے باقی بھی، اس فورم کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں ایسی کنسیڈریشن میں ہے حکومت؟ اصل میں تو وہی فورم ہے، اصل میں تو سب سے معتبر فورم وہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹیرینز آپس میں ملیں گے، جو پی ایم کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی یہ تاثر موجود ہے، اور ہماری اور پیپلز پارٹی کی جو باہمی کشمکش رہی ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ تو سر چزئی صاحب کو، مولانا صاحب کو انگیج کریں نا، یہ تو آپ حکومت لیڈ لیتے ہیں۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، معاہدے بھی کیے، کمیٹیاں بنی تو انہوں نے بات کی نا، 18ویں ترمیم پہ کمیٹی بنی، تو کمیٹیاں آپ بھی بن سکتی ہیں۔ یہ ایشوز بھی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی لے آئیں ان کمیٹیوں میں، 26 نومبر کو بھی لے آئیں، 9 مئی کو بھی لے آئیں کمیٹیوں میں۔ ہم تو کمیٹیوں کے لیے پارلیمانی لیول پہ یہ تیار کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، چکزئی صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، کوئی پیشکش اس طرح کا کوئی تصور آتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ صحیح ہے، لیکن آج سر آپ نے پڑھا کیونکہ ہماری تو اکانومی بھی کوئی بہتر حالت میں نہیں ہے، اگرچہ کہ انڈیکیٹرز کچھ تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے یورپی یونین کے نمائندے کا ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی پڑھا ہوگا، شاید ٹوان میں چھپا بھی ہے، کہ جی ایس پی پلس بھی ہیومن رائٹ سے جڑا ہے، اور کچھ ان کا خیال ہے کہ جہاں سے جو فیڈ بیک جا رہا ہے اس کو اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کوئی پرابلم اس طرح کے ہیں۔ تو سر اگر یہ رہتے ہیں ایشوز باقی، تو آگے چل کے تو ہمارے لیے اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ان کو جلد از جلد سمیٹنا چاہیے؟ شیرازی صاحب، آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میں نے پاکستان کی ہسٹری کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ایوب خان کا دور بھی مجھے عہد بھی یاد ہے، ان کے خلاف اٹھنے والی تحریک بھی یاد ہے، بھٹو صاحب کا زمانہ بھی یاد ہے، ان کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں بھی یاد ہیں، قتل و غارت گری بھی ہوئی، بندے بھی مرے، یہاں پہ سب کچھ ہوا۔ پی ٹی آئی کی جو سائیکی ہے اور نفسیات ہے یہ میں نے نہیں دیکھی، یہ میرے لیے زندگی کا نیا تجربہ ہے، جو میں پچھلے 25-26 سال سے 99 میں یہ پارٹی شاید وجود میں آئی تھی۔ نیا کیوں ہے؟ نیا اس لیے ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دو، وہاں جا کے مظاہرے کرتے ہیں، یورپی یونین سے بھی انہوں نے رابطے کیے ہوئے ہیں جی کہ انسانی حقوق کا یہ حال ہو گیا، یہ ہو۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، پیپلز پارٹی نے یہ کام نہیں کیے، ہمارے لیڈر پہ پتہ نہیں کتنی بار جیل میں گئے، جلاوطنیاں کاٹی۔ ان لوگوں کے بیانیوں کو عوامی پذیرائی پھر کیسے ملتی ہے؟ ایک صوبے کے اندر 2/3 زیادہ سے زیادہ سے اکثریت سے ان کی حکومت ہے، پارلیمان کے اندر بڑی پذیرائی کی میں بات نہیں کر رہا جی۔ پذیرائی تو بہت سی جماعتوں کو اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو وہ ملتی رہی ہے، اور ان کے لیڈر کیسے تھے اور انہوں نے اپنے ملکوں کو کس طرح برباد کیا، یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ میں پذیرائی کی طرف نہیں جا رہا، میں اس پارٹی کے جو ایکشنز ہیں، جو کنڈکٹ ہے اس کا، جو کردار ہے، جو چال چلن ہے اس کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو پاکستان کے اوپر اگر افتاد آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کوئی پارٹی ایسی کم ہی ہوتی ہے۔ اگر آج یہ کہہ دیا جائے کہ یورپی یونین نے یہ جی ایس ٹی پلس ہم سے واپس لے لیا ہے،
تو یہ ڈھول پیٹیں گے. ان کا سوشل میڈیا اتنا خوش ہوگا جیسے کوئی نعمت غیر مترقبہ مل گئی ہے ان کو. کوئی قرارداد پاکستان کے خلاف آئے گی تو انڈیا بھی اتنا ہی خوش ہوگا جتنے یہ خوش ہوں گے. What type of party this is? کوئی پارٹی ایسا کرتی جو پاکستان کے تو مجھے حیرت ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ایک تو سیریسنس وہاں پہ نہیں ہے, پھر حکومت وقت ہاتھ خالی ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, فیصلے کرتے ہوئے کہیں سے اپروول لینی پڑتی ہے. تو اس تاثر کو بھی تو سر ظاہر کریں نا. کچھ بتا دیتے کہ جی ہم بالکل اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے مطالبات اور کچھ ہم نے منظور بھی کر لی ہیں, آپ کے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کو بتاتے اچھا, آپ کے خیال میں ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں گے تو بتائیں گے, نہیں بتانا چاہ رہے نہیں, وہ آئے ہوئے تھے اور وہ فائلیں ہمارے ہاتھ میں تھیں ممبروں کے. اب ہم دیواریں سامنے خالی کرسیاں پڑی ہوئی ان کو بتاتے کہ جی یہ ہم کام کر کے آئے آگے چلتے. پیپلز پارٹی بھی ناراض آپ سے, صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, ان کے گلے بھی ہیں. لیکن بھی بلاول صاحب پرسوں کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو اس طرح کے ایکشن لے رہے ہیں جیسے آپ کو 2 اکثریت حاصل ہو. فیصلے آپ جب کرتے ہیں تو آئسولیشن میں کرتے ہیں, مشاورت ہوتی نہیں ہے. تو سر اتحادی کو تو تھوڑا سا انگیج. میرا خیال ہے کہ یہ کنسرن ہے, ہمارے لیے بھی ہے. اور بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں اس کا بھی انہیں استحقاق حاصل ہے. آخر وہ ہمارے ساتھ سرکاری بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کچھ تقاضے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ہمارے شاید ان سے وعدہ وعید بھی ہوئے ہو, وہ بھی پورے ہونے چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑا طویل سفر طے کر چکی ہے, بڑی سیکریفائزز دے چکی ہے. وہ کھیل تماشے والی جماعت نہیں رہی ہے. وہ سڑکوں چوراہوں ڈی چوک کی جماعت نہیں ہے. وہ پارلیمان کی اور جمہوریت کی جماعت ہے. وہ اپنی کسی ذاتی یا کسی سیاسی معاملے یا رنجش کی وجہ سے نظام کو درم برم بالکل بھی نہیں کرے گی. وہ اس نظام کا سہارا ہے. یہ حکومت بنی ہوئی ہے اگر تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, اس لیے بنی ہوئی. کوئی جماعت بھی اس قابل نہیں ہے. ہم نکل جائیں تو پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی, پی ٹی آئی اس قابل نہیں ہے. تو ہم نے اگر یہ نظام چلایا ہوا ہے تو یہ پاکستان کے حق میں ہے, جمہوریت کے حق میں ہے, سسٹم کے حق میں ہے. آج یہ عمارت اگر دھڑام سے گرتی ہے کسی بھی وجہ سے تو کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. صحیح. اور آخر میں کیونکہ آپ خود بھی شعبہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں, لکھتے لکھاتے رہے ہیں, پیکا ایکٹ سر گویا کہ جس کو جرنلسٹ کمیونٹی تو کنڈیم کر رہی ہے, اس کے اوپر بڑے کنسرنز ہیں. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے ضرور, بٹ سر اتنی سیریس پنشمنٹ, پھر جو آپ جس طرح کا قانون لے گئے اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا, اسٹیک ہولڈر سے رائے نہیں لی گئی. سر بڑے سوالات ہیں جن کے جواب کیے بغیر اس کو قانون بناتے. I agree to the extent کہ رائے لینی چاہیے تھی, مشاورت ہونی چاہیے تھی, آپ لوگوں کا ان پٹ ہونا چاہیے تھا. اور کہیں اگر اس قانون میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیسز ہو سکتی ہیں اور ان کو نکالا جا سکتا ہے, وہ ہونا چاہیے تھا. میں نے پیمرا کا جب مجھے بنایا گیا تھا کہ یہ پیمرا کا لا بنایا جائے, اس وقت بھی پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے میرا بنایا ہوا ہے, تو ہم نے تمام کچھ 6 مہینے ہم نے لگا لیے تھے. تو اس میں بھی اگر 15-20 دن لگ جاتے تو کوئی مذاق نہیں. میں اس حد تک تو آپ سے ایگری کرتا ہوں. آگے چل کے جو 2 چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ اس کا اطلاق آپ پہ نہیں ہوگا, اس کا اطلاق ان پہ ہوگا جو ہمارے لیے, سوسائٹی کے لیے, گھروں کے لیے اور خود آپ کے مقدس پیشے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے, ایک بہت بڑا ناسور بن چکے ہیں. اور جب ایک ناسور پیدا ہوتا ہے یا ایک بیماری جنم لیتی ہے, چاہے وہ کورونا ہو یا کوئی ہو, تو پھر ویکسین ایجاد کرنا پڑتی ہے. تو یہ ویکسین ان کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں. تو ویکسین کا کہیں سلیکٹیو یوز نہ ہو. دوسرا سر یہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اسی کا تو مواد سارا پھر سوشل میڈیا پہ بھی جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے بالکل الگ ہیں, جو کانٹینٹ ہم یہاں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی نا, سوشل میڈیا پہ جائے. اب آپ نے ایک انٹرویو کیا نا, یہ انٹرویو آپ کی جو جرنلسٹک ویلیوز ہیں, جو قدریں ہیں, جو نارمز ہیں, ان کے اندر ڈلا ہوا ہے. یہ کسی بھی فورم پہ چلا جائے کوئی گرفت نہیں ہے اس کی. گرفت اسی کی ہوگی جو ان چیزوں سے نکلا ہوا ہے, بے ہنگم ہے, جو جنگل میں بستا ہے اور گالی دیتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر کسی کا دڑ لگاتا ہے, میرے دڑ کے اوپر کسی کا سر لگاتا ہے, فلاں کو قتل کر دو, فلاں کو مار دو, فلاں کا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ریسٹ ایشور.